الرحمن الرحیم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں پر دامن پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں پر دامن پھیلایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان جا ان کے روضے پر، ارے او نا سمجھ قربان جا ان کے روضے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار رسالت ہے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور محمد کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، سبحان اللہ، محمد کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اور جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے حامد، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ بہت ہی مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات، مبارک ساعتیں، مبارک محفل، مبارک ذکر، نرالا انداز، نایاب جذبے، اللہ رب العزت سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سجاوٹ، یہ مہک، یہ لباس کی عمدگی، یہ لباس کا انتخاب کہ آج یہ والا نہیں، آج یہ والا ہونا چاہیے، یہ آج یہ والا نہیں اور یہ والا کیوں ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لباس کی عمدگی اور معیار پہ فوکس کیوں ہے اتنا؟ بھائی کچھ بھی پہن لیا جائے، یہ آج گھر میں نیا انتظام کیوں ہے، یہ لائٹنگ کی سجاوٹ کیوں ہے، یہ اہتمام کیوں ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، اور دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جس آمنہ کے لال کی آمد کی محفل ہے اور ان سے منسوب ہے، تو پھر جچتا یوں ہی ہے کہ انسان روٹین میں کوئی بھی لباس پہنتا ہو، لیکن جب ذہن اس طرف جائے کہ یہ میرے نبی کے آمد کے ذکر کی محفل کا اہتمام ہو رہا ہے اور میرے گھر میں محفل کو سجایا جا رہا ہے، تو آج میرا مقدر بڑے عروج پر ہے، میرا مقدر بڑے عوج پہ ہے کہ میرے گھر پہ محفل سجی ہے، تو انتظام ہر چیز معیاری اور اعلیٰ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرا گھر فرشتوں کی نظر میں ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ تو پھر نیتوں میں تازگی آ جائے، جذبوں میں جوانی آ جائے، جہاں فشانی کے ساتھ بندہ محفل میں اپنا حصہ ملائے، قیامت کا دن بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے، اور مجھے نا ابھی تک آپ کی توجہ کا اظہار ہی نہیں ملا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ حاضری کا ثبوت بھی ہوتا ہے نا، فرشتے لکھ بھی لیتے ہیں اس بندے نے حمد بیان کی ہے۔
یہ گھر کس کا ہے؟ عنید بھائی کا، ہمارے دل عزیز دوست ہیں نا. بڑی اہتمام سے میں جو تمہید باندھ چکا ہوں، بڑی محبت اور خلوص سے محفل سجائی ہے. بڑے بھائی بھی موجود ہیں اور رشتہ دار بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، سب موجود ہیں، اس مبارک ذکر میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ اس محفل، اس درس، اس ذکر اور مبارک لمحات اور مبارک نبی کے ذکر کی برکت سے عنید بھائی کے والد محترم کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پر دراز فرمائے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. یہ بہت مبارک لمحات اور گھڑیاں میں بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ یہ اتنی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں کہ حاجتیں آپ اپنے لبوں پر نہ بھی لائیں نا، دل میں لے کے بیٹھیں، اللہ پوری کر دیتا ہے. کیونکہ ذکر بہت مبارک ہو رہا ہے نا. جن کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں ان کے وسیلے سے رب سب کچھ عطا کر دیتا ہے، کچھ نہیں رہتا پھر پیچھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں منظر آپ ذرا امیجن کریے گا. قیامت کا دن انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئیں. جب قیامت کے دن نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو کیا فیصلہ ہوگا؟ جنت تو نہیں ملے گی نا پھر. اب بندہ پریشان، مسلمان پریشان کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئی ہیں. یکدم وہ دیکھے گا کہ کوئی آیا اور اس نے میزان میں نامہ اعمال میں نیکیوں کی کوئی پرچی رکھ دی اور اس کی نیکیاں وزندار ہو گئیں. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بولیں سبحان اللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں بول کے چپ ہوا، میں بول کے جیسے ہی چپوں گا آپ بولیں گے سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ چپو گے، پھر میں بولنے لگوں گا تو اس طرح یہ پیچھے والی آواز نہیں آئے گی. صحیح ہے؟ تو میں نے چپ ہونا تو آپ نے کیا بولنا؟ سبحان اللہ. یہ ہوئی نا بات، سمجھ گیا آپ. حدیث پاک، قیامت کا دن میزان عمل لگا ہے، نیکیاں کم پڑ گئیں، کوئی آیا پرچی ڈالی، پرچی رکھتے ہی نیکیاں کا وزن بڑھ گیا. وہ بندہ یکدم دیکھ کے کہنے لگا کہ میں تم پہ قربان جاؤں، ایسے وقت میں میرے کام آئے، یہ پرچی کون سی ہے اور آپ کون ہیں؟ تو پلٹ کے جواب آتا ہے میں تیرا نبی محمد عربی ہوں، اور یہ پرچی وہ ہے کہ جو دنیا میں تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. قربان جائیں، صدقے جائیں، واری جائیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایک بار درود پڑھنا بھی تمہارا ضائع نہیں جائے گا جتنی بار تم نے اپنے نبی پہ درود پڑھا. فرمایا وہ پرچی کی صورت میں حضور علیہ السلام نامہ اعمال میں رکھ دیں گے، تمہاری نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، جنت کے فیصلے ہو جائیں گے. آج ہے شب جمعہ اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. ہم نے پچھلے دروس میں بھی اس چیز کی ترغیب دی ہے، درود شریف کی کثرت کریں. ہر مسئلے کا، ہر پریشانی کا، ہر ٹینشن کا حل درود شریف ہے. درود شریف کی کثرت کریں، اللہ پاک آسانیاں فرما دے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم. فرمایا تحقیق ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، یعنی اہل عرب میں سے، جو عربی بھی ہے، قریشی بھی ہے، رسول بھیج دیا. کیسا رسول بھیجا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ. فرمایا امتی تکلیف میں اگر آ جائے تو اس نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. محبت کا لیول چیک کریں. کہا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس نبی کو گرا گزرتا ہے. تم دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، تم شرق غرب شمال جنوب پہ بیٹھے ہو، روضہ رسول میں نبی ہو، تم تکلیف میں ہو، حضور علیہ السلام کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ میرا امتی تکلیف میں ہے. آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام روضے میں موجود ہیں لیکن امتی کی تکلیف سے باخبر ہیں حضور علیہ السلام. تو جب اس قدر چاہنے والے نبی کی آمد کا ذکر ہو تو پھر خوشی نہیں ہونی چاہیے، پھر اہتمام نہیں ہونا چاہیے، پھر خوشیاں چہروں پہ نہ بکھر جائیں، پھر جذبوں میں تازگی نہ آ جائے، پھر نیتوں میں جاں فشانی نہ آ جائے کہ میرے نبی کے ذکر کی آمد کی محفل ہے. تو پھر انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، یہ میں نے جو نام لیا نا حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، یہ کون ہے؟ ان کی شخصیت کا ایک جملہ دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں تاکہ پتہ لگے بات کس کی طرف سے آ رہی ہے. یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہے. 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا دیدار. ایک عاشق کی تمنا ہوتی ہے پوری زندگی میں ایک بار ہی زیارت ہو جائے. 75 مرتبہ جس سے زیارت ہوئی اس کا مقام کیا ہوگا؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ
سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دادا، کون؟ حضور علیہ السلام کے خواب دیکھا. دیکھیں جب کوئی اور نہیں رک رہا اپنی مجلس محفل سجانے سے اور ڈسٹرب بھی نہیں ہو رہا تو ہم کیوں کسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے؟ ہم کیوں ایک حق کی محفل اور مسئلہ کے حق پہ رہتے ہوئے ایک حق بیان کرتے ہوئے ہم کیوں ڈسٹرب ہو جائیں؟ ہم کیوں بار بار سوچیں یار یہ بیان میں بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں سننے میں، ان کا سنیں یا پیچھے سے آواز سنیں؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے جذبوں کو تازہ کر کے بیٹھیں، بالکل اگنور کر کے کہ صرف آپ جو سن رہے ہیں وہ آقا کا ذکر سن رہے ہیں. آپ کی حاضری جو ہے وہ صرف اس محفل میں ہے. آپ کے لیے فرشتے جو لکھ کر جائیں گے وہ صرف یہی لکھ کے جائیں گے کہ حنید بھائی کے گھر پہ محفل سجی تھی اور یہ دیوانہ بیٹھ کے محفل سن کے آ رہا ہے. تو اس اٹینشن کے ساتھ بیٹھیں. حضور علیہ السلام کے دادا نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا حجر اسود کسی کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے، خواب دیکھا، ڈر گئے. یہ کیسا خواب تھا؟ دوڑتے ہوئے گئے، ایک کاہن کو پکڑا اس دور میں جو تھا، ایک تعبیر بتانے والے کو کہا یار اس کی تعبیر تو بتاؤ. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے اور وہ آسمان کو چھوتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی جو وہ مشرق اور مغرب تک ہے اور اس کا جو نور ہے وہ سورج سے 70 گنا زیادہ ہے اور وہ پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. اور اہل عرب میں سے کچھ لوگ اس سے جلتے ہیں، اس کو کھیڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا اور اتنے میں ڈر کے اٹھ جاتا ہوں. جب یہ خواب حضور علیہ السلام کے دادا کا اس تعبیر بتانے والے نے سنا تو پہلے تو وہ نارمل سن رہا تھا کہ کوئی خواب دیکھا ہوگا. جب اس نے خواب سن لیا تو پھر وہ چوکھنا ہو گیا، پھر وہ ایک کیفیت میں آ گیا. کہا تم نے یہ کیا خواب دیکھا؟ کہا مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تمہاری پشت سے سیدہ آمنہ کے لال پیدا ہوں گے، دونوں عالم کے تاجدار پیدا ہوں گے، شہنشاہ عرب و عجم پیدا ہوں گے، وہ نبی پیدا ہوں گے کہ جن کے چاہنے والے پوری دنیا مشرق اور مغرب میں پیدا ہو جائیں گے، جن کے آنے سے پوری کائنات میں اجالا ہو جائے گا. تمہاری پشتوں میں اللہ ایسا نبی پیدا فرمائے گا. حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو خوشی کس نے منائی؟ حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو پتہ ہی نہیں تھا نعوذ باللہ نبی آیا. ہاں جب وفات ہوئی وصال ہوا تو پتہ تھا سب کو کہ نبی جا رہے ہیں، تو آنے کی خوشی کیا، پتہ ہی نہیں تھا کون آیا. جانے کا غم ہونا چاہیے کہ نبی جا رہا ہے. اس طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. ارے نادان، تم نے پڑھا ہی نہیں. حضور علیہ السلام ابھی اپنے والد کی پشت میں بھی نہیں آئے، اپنے دادا کی پشت میں ہیں. وہیں پہ بشارت مل جاتی ہے کہ تیری پشت میں آمنہ کا لال آنے والا ہے، تیری پشت میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کی نسل مبارک میں آنے والے ہیں، اور نبیوں کے آخری نبی تاجدار انبیاء آنے والے ہیں. تمہیں مبارک ہو. حضرت سیدنا عبد المطلب کا تو مقدر جاگ گیا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا بھی میں نے ذکر کر دیا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو اعلان نبوت سے پہلے کیا منظر ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال کی ہے. کتنے سال کی؟ 12 سال. آپ کو ایک ایک بات انشاءاللہ یاد رہ جانی چاہیے اپنے نبی کی سیرت کی. 12 سال کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے اور آپ اپنے چچا کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تجارتی سفر تھا، بزنس کے لیے تھا، تجارت کا سفر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر افراد کے ساتھ، عرب کے لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے. ملک شام کا سفر تھا. سیرت کی سب کتابوں میں تقریباً آپ کو یہ ملے گا. میں کیا ایک حوالہ دوں آپ کو، سب میں ملے گا. جو بھی آپ سیرت کی کتاب اٹھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ملک شام کا پہلا سفر آپ کو مل جائے گا. کتنے سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی؟ کہاں کا سفر کیا؟ ملک شام کا. اپنے قافلے والوں کے ساتھ سفر کیا. اب وہاں پہ نا ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ راہب. بحیرہ راہب الگ الگ تلفظ ہیں. بحیرہ تو بحیرہ راہب تھا. راہب آپ اگر نہ سمجھ سکے تو میں اور آسان کرنے کے لیے سمجھا دیتا ہوں. دوسرے مذہب کے عبادت گزار یا مسیحی عیسائی مذہب کے عبادت گزار. جیسے آپ کے مذہب میں زاہد ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، عبادت گزار. زاہد زہد و تقوی والا، متقی، پرہیزگار، نیکوکار. اب وہ راہب اپنے ایک مچان پہ، اوپر مکان پہ، اوپر ایک منزل پہ وظیفے کرتا، چلے کھینچتا، جو کچھ پڑھتا ہی رہتا. قافلے والے آتے جاتے کچھ بھی کرتے، اسے پرواہ نہیں ہوتی.
اب اس قافلے میں 12 سال کا کون ہے؟ آمنہ کا لال موجود ہے. یہ قافلہ آ رہا ہے. یہ قافلہ آیا نا تو اس نے دور سے ہی منظر دیکھ لیا. جیسے ہی اس راہب نے منظر دیکھا، یہ کبھی بھی کسی قافلے والوں کے لیے اپنی منزل سے اتر کے نیچے نہیں آیا. جیسے ہی یہ قافلے والے گزرنے لگے، ان کا معمول تھا، ان کی روٹین تھی کہ وہ پڑاؤ ڈالتے تھے، ٹھہراؤ کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے. جیسے ہی انہوں نے اس کی اس جگہ پہ نیچے اسٹے کیا نا، یہ فوراً نیچے اتر کے آیا اور نیچے اتر کے آ کے اس نے کہا کہ تم میں سے اس قافلے والوں کا بڑا کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا اگر تم قبول کرو تو سب قافلے والوں کی میرے گرجا گھر میں دعوت ہے، آؤ اور کھانا تناول کرو. سب کی دعوت. اچھا، بڑی خلوص، بڑی محبت، بڑی چاشنی، بڑی چاہت سے دعوت پیش کی. دعوت قبول کیے بغیر رہ نہ سکے، دعوت کو قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. وہ گیا، راہب ہونے کے باوجود اہتمام شروع کر دیا. دعوت کا اہتمام، وسیع اہتمام، کھلے صحن میں درخت اہتمام کیا. اہتمام کر لیا نا تو اب انتظار ہو رہا ہے کہ یہ جو قافلے والے ہیں یہ دعوت پہ آئیں گے. قافلے والوں نے دیکھا کہ یار یہ سامان بھی ہے اور دعوت پہ کھانے کچھ جانا بھی ہے، تو بڑے بڑے چلتے ہیں، چھوٹے کا کوئی کام بھی نہیں ہے. تو یہ جو 12 سال کا بچہ ہے شہزادہ، اس کو سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ہم سب چلتے ہیں. وہ 12 سال کے شہزادے کو سامان کی حفاظت کے لیے وہیں پہ بٹھا کے رکھا اور سب دعوت میں آ گئے. دعوت میں آ کے دعوت کو کھانا شروع کر دیا، بیٹھ گئے. وہ راہب اپنے گرجا گھر میں جب ان دعوت کھانے والوں کو دیکھنے لگا تو اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگی. پہنچے نہیں آپ؟ اس کی نگاہیں، ابھی عاشقانہ جملے دوں گا، صرف ذوق والے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں. اس نے پوچھا کہ تم کسی کو چھوڑ بھی آئے ہو کیا؟ کہا ہاں، وہ ایک ہمارا قریشی بچہ ہے، ہمارا ایک عربی بچہ ہے، وہ 12 سال کا ہے، اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا. تو اس نے گویا کہا یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے، یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے. ارے نادانو، جس کے صدقے تمہاری دعوت سجائی ہے اسی کو چھوڑ کے آ گئے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کون ہے. کہا کون ہے؟ کہا میں نے. کہا بھی تم دور آ رہے تھے، میں نے اس میں وہ علامتیں دیکھی ہیں جو نبی آخر الزمان میں ہوں گی. کہا کیا علامتیں دیکھی ہیں؟ کہا میں بتاتا ہوں اور تمہیں بھی تمہاری نظروں سے دکھاتا ہوں. تم تو اپنے میں مگن تھے، وہ تمہارے ساتھ تھے، تم نے قدر نہ کی. میں منزل پہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور سالوں سے انتظار کر رہا ہوں، اپنے وظیفے پڑھ رہا ہوں، ہر قافلے والے کو دیکھتا ہوں کہ جو کتابوں میں نے اپنی انجیل، تورات، زبور میں نے آسمانی کتابوں میں علامتیں پڑھی ہیں، کسی میں تو وہ علامت نظر آئے. سالوں کا سفر اور انتظار کر کے یہاں بیٹھا ہوں، آج وہ علامتیں مجھے تمہارے سفر میں نظر آئی ہیں. کہا کیا علامتیں ہیں؟ کہا تم دور سے آ رہے تھے اور درخت جھک جھک کے اس نبی کو سلام کر رہے تھے. کہا تم دور سے آ رہے تھے، تم سب پہ دھوپ پڑتی تھی، نبی پہ سایہ تھا اور بادل تھا، مستقل بادل تھا. کہا نہیں دیکھتے، اب جاؤ منظر اور اس بچے کو بلا کے لاؤ. سب بیٹھے ہیں، دعوت سجی ہے، درختوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سب کھلے صحن میں سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. اس بچے کو، آمنہ کے لال کو کوئی بلا کر لاتا ہے. سب کی نگاہیں جمی ہیں. منظر کیا ہے؟ جب دیکھا تو منظر واقعی یہ تھا کہ ان پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا. بادل ساتھ 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 چل رہا تھا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب لوگ پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، پہلے ہی نشستوں پہ تھے، پہلے ہی جگہ گھیرے ہوئے تھے، درختوں نے سائے کیے ہوئے تھے. اب جب دیکھا وہ جو بچہ آ رہا ہے، وہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے لیے تو جگہ ہی موجود نہیں کہ جہاں سایہ ہو. تو پھر وہ بچہ عاجزی میں آ کر جہاں جگہ ملی دھوپ میں بیٹھ گیا. اب اس نے کہا تھا کہ تم نے نوٹ نہیں کیا، اب اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھنا. تو سب نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھا. جیسے ہی وہ دھوپ میں بیٹھا تو پھر درخت نے آگے بڑھ کے ان پہ سایہ کر دیا. درخت نے خود آگے بڑھ کے ان پہ سایہ کر دیا. کہا یہ علامتیں ان میں جو ہیں یہ نبی آخر الزمان کی ہیں. کہا یہ بتاؤ ان کا والد کون ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے میں ہوں، میں ان کا والد ہوں. چچا ہے؟ کہہ رہے میں ان کا والد ہوں. اس نے کہا نہیں، آپ اس کے والد بچے کے نہیں ہو سکتے. کہا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں ان نشانی میں یہ بھی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہونا چاہیے، اس کا والد زندہ نہیں ہوگا ابھی.
تو وہ مسکرائے, کہا تم نے سچ کہا, میں اس کا چچا ہوں, یہ یتیم بچہ ہے. کہا ایک اور علامت بھی ہے, مہر نبوت کی زیارت کی اور چوم لیا, جو دونوں کاندھوں کے درمیان حضور علیہ السلام کی موجود تھی. مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور اس نے کہا کہ اس نبی کی قدر کرنا, یہ آنے والے وقت کا نبی ہے جو اپنے وقت پہ اعلان نبوت کرے گا, اور اس کی حفاظت کرنا, کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے. حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اعلان نبوت سے پہلے 12 سال کی عمر میں اپنے تو اپنے, دوسروں کو بھی پتا ہے کہ یہ کون شخصیت ہے, اور جو ان کے امتی ہوں تو پھر وہ کیوں نہ خوشیاں منائیں, وہ کیوں نہ اہتمام کریں. یہ ملک شام کا کون سا سفر تھا؟ پہلا. کتنی سال کی عمر میں ہوا تھا؟ یہ نا آپ کے نبی کی بایوگرافی ہے, یہ سیرت ہے, یاد کر لیں کچھ موٹی موٹی باتیں. حضور علیہ السلام کا دوسرا سفر جو شام کی طرف تجارت کی وجہ سے ہوا, 25 سال کی عمر میں ہوا. کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال. 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا, 12 سال کا بھی آپ منظر سن چکے ہیں. اب 25 سال ہو گئے, کتنے سال ہو گئے دوبارہ؟ 13 سال اوپر ہو گئے. 13 سال بعد 25 سال کی عمر میں دوبارہ سفر ہے وہاں کا. میری ماں, آپ کی ماں, پوری امت کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تجارتی قافلے بزنس کے لیے اپنے غلام کے ساتھ بھیجا. حضور علیہ السلام بھی ساتھ ہیں اور سیدہ پاک جو ہیں ام المؤمنین ان کا غلام بھی ساتھ ہے, بھیجا. پھر شام کے مقام پہ جب پہنچے نا تو حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. عمر 25 سال ہے. تو ابھی جو آپ نے سنا وہ تھا بحیرہ راہب. اب جو وہاں پہ موجود تھا عبادت کے لیے اس کا نام تھا نستورہ راہب. ملک شام کا دوسرا سفر, 25 سال کی عمر, حضور علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ساتھ. اس نے ایک منظر دیکھا. نستورہ راہب اپنی عبادت کرتا, اپنے مذہب میں مگن رہتا, اسے کیا غرض تھی, لیکن اس نے بھی آسمانی کتابوں میں کچھ پڑھ رکھا تھا. اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام یہ 25 سال کا نوجوان اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ جو غلام ان کے ساتھ تھے نا, اس کی واقفیت, شناسائی, جان پہچان اس سے پہلے سے تھی. کہا اے غلام ادھر آؤ, یہ بتاؤ یہ جو تمہارے ساتھ نوجوان آیا ہے اور اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے کون ہے؟ کہا یہ قریشی خاندان کا ہے, اور بڑا صفات حضور علیہ السلام کے بیان شروع کر دیں کہ امین ہے, امانت دار ہے, صادق ہے, سچ گوئی ہے, پاکیزہ کردار ہے, پاکیزہ گفتگو ہے. بہت ساری حضور علیہ السلام کی صفات بیان کی. نستورہ راہب نے جملہ کیا کہا سنیے گا. نستورہ راہب نے کہا کہ میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ وہ نبی ہے جو نبی آخر الزماں ہے, جو آخری نبی ہے. کاش اس کے جملے, اس نے کہا کاش جب یہ اعلان نبوت فرماتے اور میں موجود ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا, ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتا اور ان کے اوپر قربان ہو جاتا. یہ نستورہ راہب ہے. یہ حضور علیہ السلام سے چاہت ہے, محبت ہے, ان کی ولادت اور دنیا میں آ جانے کی خوشی ہے. اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ عالم ہے, اعلان نبوت کے بعد تو پھر پوری سیرت رکھی ہوئی ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف لے آؤں گا. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اس ذکر سے بھی بھلا کبھی کوئی بور ہوا ہے؟ اچھا ماحول تھوڑا حفظ والا ہو رہا ہے نا, آپس میں بیٹھے ہیں نا, کھلی بات ہے, حفظ والا ہو رہا ہے. کسی کو پسینے بھی آ سکتے ہیں. یہ جو پسینہ آ جائے نا, یہ پسینے جو رب کے ذکر کی محفل میں آئے, جو رب کو یاد کرنے میں آئے, جو نبی کے ذکر میں آئے, اللہ کی رحمت سے اگر امید لگائی جائے نا تو یہ پسینہ بھی ہمیں بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گا. کیونکہ حدیث بھی ہے نا کہ جو رب کی محبت میں روئے وہ آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کا سبب بنے گے. جہنم چلائے گی, چنگاڑے گی, آگے بڑھے گی. حاجی کہیں گے حج کے واسطے پیچھے ہو جا, نمازی کہیں گے نمازی کے واسطے پیچھے ہو جا. سب
اپنا اپنا واسطہ دیں گے، پیچھے ہو جا، جہنم کی آگ پیچھے نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جبریل امین ایک پیالے میں کچھ پانی لے کر آئیں گے اور اس پیالے کے پانی کے کچھ چھینٹے اٹھا کے میں آگ پہ ماروں گا، آگ کوسوں میل دور چلی جائے گی۔ میں پوچھوں گا جبریل یہ کون سا پانی ہے؟ کہ حضور یہ آپ کی امت کے آنسو ہیں جو وہ بہاتے تھے، جو آپ کی محبت میں روتے تھے، آپ کے عشق میں تڑپتے تھے، آپ کے رب کی محبت میں روتے تھے، یہ وہ آنسو ہیں، ان کی یہ تاثیر ہے کہ جہنم کی آگ بھی پیچھے بھاگتی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک عاشق کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، یقیناً آپ میں سے کچھ نے پہلے سنا ہوگا، کچھ نے تفصیل سے سنا ہوگا، کچھ نے مختصر سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے سن لیتے ہیں۔ ایران شہر، کون سا شہر؟ ریپیٹ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور ایک ایک بات یاد ہو جائے۔ کچھ افراد اس طرف آئیں تاکہ کچھ اندر آ جائیں اور فوکس کر کے آپ سن سکیں گے۔ بے فکر رہیں، حفظ بڑھے گا نہیں، جتنا ہونا تھا ہو گیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرسکون ماحول ہے الحمدللہ۔ بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ۔ ان کے در پہ جو لوگ صدا کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں، اور نہ محدود کرو میرے آقا کو مدینے میں، وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں، وہ تو عاشقوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ ایران شہر، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک نام سنا ہوگا صحابی رسول کا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی، کیا شخصیت ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیا انداز ہے، ایمان کیسے لائے اور پھر مقام کیا پایا۔ یہ دو باتیں آپ نے سننی ہیں اور سمجھنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ آپ کو قدر پتہ لگ جائے گی کہ ہمیں جو اللہ نے نبی عطا فرمائے یہ کتنی شان والے، کس نے کیا کیا قربانیاں دے کر حاصل کیا، اور رب نے ہمیں یوں ہی دے دیا کہ اپنا محبوب تمہیں دے رہا۔ اب سنیں، ایران شہر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں، مجوسی مذہب، آگ کی پوجا کرنے والے، مجوسیت۔ اب یہ جو لڑکا تھا سلمان فارسی کیسا تھا؟ ناز و نیم میں پلا، ناز و نیم میں، گھر میں والد صاحب گھر میں رکھتے، باہر نہیں بیچتے تھے زیادہ، گھر میں ہی ہوتا، کھیلتا کودتا، ناز و نیم میں، ناز نخرے والا۔ والد صاحب کے ساتھ بزنس کے لیے چلا جاتا، کاشت کا بزنس تھا، کاروبار کے لیے چلا جاتا، والد صاحب کے ساتھ رہتا۔ والد صاحب نے کسی کام کے لیے بھیجا کہ کارخانے سے ہو کر آؤ، تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں کارخانے جانے لگا نا، تو کارخانے جاتے جاتے میری نظر گرجا گھر پہ پڑ گئی۔ کہاں پڑی؟ گرجا گھر، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ کس کا عبادت خانہ؟ کہتے ہیں جب میری نظر گرجا گھر پہ پڑی، میں نے دیکھا وہ عبادت کر رہے ہیں، اپنا کچھ پڑھ رہے ہیں، تو میں رک کے وہ منظر دیکھنے لگا۔ آج تک کیا کر رہے تھے؟ دماغ حاضر رکھنا ہے، آج تک کیا کر رہے تھے؟ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کا خدا کون تھا؟ آگ۔ آگ کو جلاتے، آگ کی حفاظت کرتے، آگ بجھ نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا خدا بجھ جائے گا، میرا خدا جلتا رہے۔ آگ کو جلاتے، آگ کو پوجتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ عبادت کا کون سا انداز ہے، اس میں بڑا سکون نظر آ رہا ہے۔ سکون سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ ابا جی نے بھیجا تھا کارخانے کام سے کسی، یہ میں آج کے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، کارخانے۔ تو جب واپس آنے میں لیٹ ہو گئے تو پوچھا کہاں تھے؟ صاف ستھرے ماحول میں پلے بڑے تھے، جھوٹ نہیں آتا تھا۔ بتا دیا کہ اس طرح میں جا رہا تھا تو مجھے گرجا گھر پہ نظر پڑی اور میں نے یہ منظر دیکھا، تو مجھے بہت اچھا لگا ابا جان، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی دلچسپ۔ جب ابا نے یہ بات سنی تو ابا کو تو ڈر لگا، کہا یہ تو اپنے مذہب سے پھر جائے گا، یہ تو آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ ناز و نیم میں پلا بیٹا جس کو کبھی ڈانٹا نہیں، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ آپ کے دل میں جلی آگ حق کی طلب کی۔ کس کی طلب کی؟ راہ حق پہ چلنے کی، حق کو تلاش کرنے کی۔ کہا کچھ تو مجھ سے پوشیدہ ہے، میرا مقدر رب نے کہیں اور لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں
کہ مجھ میں زنجیریں ڈال کے مجھے رکھا گیا اور میں نے پیغام بھجوایا گرجا گھر میں کہ جب تمہارے پادری روانہ ہونے لگیں اور آگے بڑھنے لگیں، ملک شام جانے لگیں، تو انہیں بولنا مجھے بھی یہاں سے لیتے ہوئے جائیں۔ رات کے اندھیرے میں چھپ کے سلمان فارسی اپنے ابا سے چھپ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، ناز و نیم میں پلے ہوئے شہزادے اپنا گھر بار چھوڑا، حق کی تلاش میں مجوسیت چھوڑی، اپنا مذہب چھوڑا، عیسائی مذہب کے لیے ایران سے شام آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ شام آ گئے، ملک شام۔ شام آئے، جب شام آئے ایک پادری سے ملے اور کہا اس طرح سفر طے کر کے آیا ہوں حق کی تلاش میں، مجھے اپنا عبادت اور اپنا سب کچھ سکھاؤ۔ اس نے سکھایا۔ کہتے میں نے دیکھا وہ پادری صحیح نہیں تھا، وہ پادری صحیح نہیں تھا۔ کیا کہا؟ لوگ اسے ڈونیشن دیتے، لوگ اسے صدقہ دیتے کہ لوگوں کا بھلا کرنا، تم نیک بندے ہو، بانٹنا لوگوں کو دینا، اور وہ لوگوں کا صدقہ مٹکے میں بھر بھر کے رکھتا تھا۔ کہہ رہے میں نے خود دیکھے کہ تہہ خانے میں مٹکے سونے کے بھرے ہوئے رکھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے لیکن میں اسے دکھتا وہ عبادت تو ایسی کرتا۔ آج بھی بڑی معذرت کے ساتھ ایسے لوگ ملیں گے، ڈونیشن آپ سے لیں گے، کوئی صاحبزادہ صاحب، کوئی گدی نشین جو علم سے دور ہیں، مسلک کے حق سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، اہل اللہ سے دور ہیں، ان کا کردار بتا رہا ہوں۔ جو جعلی اور ڈبہ لوگ ہیں کیا کریں گے؟ لوگوں کی جیبوں سے سمیٹیں گے اور اپنی جیب میں اپنی بلڈنگ بن گئی، اپنے ٹور چلنے باہر ملک کے۔ بھائی غریبوں تک کیا پہنچا؟ ہم نے تو غریبوں کے نام پہ دیا تھا۔ اب سمجھیں، حضرت سلمان فارسی کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مٹکے بھرے ہوئے اور یہ لوگوں کو کہتا ہے ہاں میں نے دے دیا۔ کہتے ہیں بہرحال میں تو عبادت سے غرض تھی، میں سے عبادت سیکھ رہا تھا، میں عبادت کی تعلیم لیتا، عبادت کرتا اور میں سیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں اس پادری کا انتقال ہو گیا۔ پادری کا انتقال ہوا، لوگوں نے بڑی جو ہے نا احترام سے اس کو عزت دینا چاہیے۔ کہہ رہے پھر میں نے بتایا اس کی حقیقت کیا ہے، میں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ پھر تہہ خانے میں گئے، جب مٹکے سونے سے بھرے ہوئے دیکھے تو پھر لوگوں نے اس کو سزا دی، اس کی لاش پہ پتھر مارے، پھر اس کو دفنا دیا۔ کہتے ہیں پھر اسی جگہ پہ دوسرا راہب آیا۔ کہاں سے چلے تھے؟ ایران سے۔ کہاں پر ہے؟ شام۔ کتنے راہب ہو گئے؟ دوسرا راہب آ گیا۔ کہتے ہیں یہ راہب بڑا عبادت گزار تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا متقی تھا، چہرے پہ عبادت کا نور بھی تھا اور کردار بھی اچھا تھا، تنہائی میں بھی عبادت کرتا تھا۔ کہہ رہے میں اس سے عبادت سیکھنے لگا، سیکھتے 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 اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ کہتے اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے نصیحت کی، وصیت کی کہ اب تم ایک دوسرے راہب کے پاس جاؤ، وہ اصل دین پر ہے، تمہیں اور تربیت دے گا، تمہیں اور دین سکھائے گا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ موصل شہر میں۔ موصل شہر ایران سے چلا، شام آیا، شام سے اب کہا جا رہا ہے موصل میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کسی طرح سفر طے کر کے موصل پہنچا، دوسرے شہر۔ موصل میں ایک راہب سے ملا، اس سے عبادت کی تعلیم لیتا رہا، وہ بھی بڑا اچھا تھا۔ کہا پھر اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا، اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ کہا جب اس کے انتقال کا وقت آیا، کہا اب میں کہاں جاؤں؟ میری طلب ابھی باقی ہے، میری روح میں ابھی تازگی نہیں، میرے دل میں ابھی سکون نہیں، میرے اندر کا خالی پن ابھی ختم نہیں ہوا، میں کہاں جاؤں؟ کہا تم ابھی سبیجین چلے جاؤ۔ ایران سے چلے شام، شام سے چلے موصل، موصل سے اب وہ کہہ رہا ہے اب تم سبیجین جاؤ۔ سبیجین میں وہاں پہ ایک راہب ہے، وہ تمہیں اللہ سے ملائے گا۔ سبیجین گئے، ملے، اس سے تعلیم لینا شروع کی، اس کا بھی وصال ہونے لگا، وہ بھی اس دنیا سے جانے لگا۔ جب وہ اس دنیا سے جانے لگا، آخر جب اس کا ہوگا نا جو میں بات بتا رہا ہوں، یہ آخر میں آپ کو مزہ تب آئے گا جب آپ ابھی غور سے سنیں گے۔ ایک ایک بات یاد رکھنی ہے۔ ایران سے چلے شام پہنچے، شام سے چلے موصل پہنچے، موصل سے چلے سبیجین پہنچے۔ سبیجین میں اس راہب سے عبادت کی تعلیم لیتے رہے، لیکن اندر کا خالی پن بھی ختم، اندر کے اندھیرے بھی اجالوں میں تبدیل، اس کا بھی وقت آ گیا۔ کہا اب میں کہاں جاؤں؟ کہا اب اموریہ چلے جاؤ، ایک اور شہر، وہاں پہ تمہیں جو بندہ ہے وہ اللہ سے ملائے گا۔ طلب ہی ایسی تھی، پیاز ہی ایسی تھی کہ سفر کیا، اموریہ گئے۔ اموریہ پہنچے تو اس نے بھی تعلیم دی، عبادت کرائی، ذکر وظائف جو بھی کراتا رہا وہ کراتا پڑھاتا۔ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ کہاں سے چلے؟ ایران سے چلے شام، شام سے چلے موصل، موصل سے چلے سبیجین، سبیجین سے چلے اموریہ۔ اموریہ میں جو پادری ہے، راہب ہے،
دنیا سے جا رہا ہے. کہا اب میں کہاں جاؤں, میرے اندر کا خالی پن ختم نہیں ہوا. کہا اس پوری روئے زمین پہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہ جس کے پاس میں جانے کا تو میں کہہ سکوں. کہا میرا مسئلہ تو حل کرو, پھر بھی بتاؤ میں کیا کروں. کہا وہ وقت آ گیا ہے کہ اس دنیا میں آمنہ کا لال تشریف لانے والا ہے. کہا سیدہ کا لال اس دنیا میں آنے والا ہے. کہا پھر میں کیا کروں. کہا جاؤ عرب کی طرف روانہ ہو جاؤ, 2 پہاڑوں کے بیچ میں جہاں کھجور کے درخت بہت ہوں گے وہاں پہ انہیں تلاش کرنا. اب یہ اندر کی پیاس بجھنے والی ہے, اب یہ اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہونے والے ہیں, اب یہ طلب پوری ہونے والی ہے. کہا اچھا اتنی بڑی جگہ پہ تلاش کیسے کروں, کوئی علامتیں تو بتاؤ. کہا 3 علامتیں ہیں. وہ صدقہ قبول نہیں کرتے, وہ نبی ہیں. صدقہ دو گے تو قبول, ہدیہ گفٹ پیش کرو گے, ہدیہ دو گے تو وہ قبول کر لیں گے. 2 علامتیں ہوں گی. کہا تیسری علامت کیا ہے. کہا تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے سبحان اللہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. یہ 3 علامتیں تم ان میں پانا اور ان پر ایمان لے آنا. یہ عاشق رسول سفر طے کیا اموریہ سے عرب جانے کے لیے, کسی کو کہا کہ مجھے عرب تک چھوڑ دو میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, قافلے میں شامل کر لیا, قافلے میں شامل کیا اور لے کر جانے لگے. رستے میں نیت بدل گئی. ام القریٰ کے مقام پہ کتابوں میں لکھا ہے رستے میں نیت بدل گئی. حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا, یہودی کے ہاتھوں سودا کر دیا, بندے کا سودا کر دیا, غلام بنا لیا یہودی نے اپنا, پیسوں سے خریدا, غلام ہو میرے حکم کے مطابق چلو گے. یہ جو غلام بنا یہ کون تھا؟ ناز و نیم میں پلا بیٹا, ایک لوتا شہزادہ, اپنے گھر کی ایک سلطنت, اپنا کاروبار, اپنا بزنس, آج زنجیروں میں جکڑا ہوا غلام بن گیا. یہ غلامی بھی قبول ہے, اس غلامی کے لیے قبول ہے. وہ غلام بن گئے, غلام بن گئے. عجیب کیفیت کہ نہ جانے اس منزل پہ پہنچ پاؤں گا بھی کہ نہیں, کہ جس کے لیے گھر چھوڑا, در در کی ٹھوکریں کھائیں, نہ جانے کہاں سے کہاں پھرا ہوں. کہتے ہیں یکدم میری آنکھوں میں آنسو تو تھے, یکدم میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ اور وہ کھجور کے درخت نظر آنے لگے. جب وہ پہاڑ اور کھجور کے درخت نظر آئے تو آنکھوں میں تو آنسو تھے, چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. وہ کہنے لگا یہودی تو عجیب بندہ ہے, آنکھوں سے روتا ہے, چہرے سے مسکراتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیفیت تم کیا جانو, یہ میری کیفیت ہے, میں جانتا ہوں, تمہیں کیا پتا میں کہاں سے چلا کہاں پہنچ رہا ہوں. کہتے ہیں میرا مقدر یہ, میں غلام تو بنا, مجھے خریدا تو گیا, لیکن میرا مقدر یہ کہ مجھے مدینے میں لا کے ٹھہرایا گیا. کہا میں مدینے میں ٹھہرا تھا, یہودی کا غلام تھا, اس کی خدمت کرتا تھا, کھجوروں کا درخت دیکھتا, اس کی دیکھ بھال کرتا. سالوں بیت گئے. کہتے ہیں سالوں بیتنے کے بعد پتہ ہی کیا ہوا کہ میں کھجور کے درخت ٹھیک کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے مالک یہودی غلام کے ایک لڑکے نے آ کر کہا ارے سنو ایک عجیب معاملہ ہے. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کوئی بات کرے گا, میں اپنے کام میں کھجور کے درخت صحیح کر رہا تھا, اوپر چڑھا ہوا تھا. اس نے کہا ایک عجیب معاملہ ہے. کہہ رہے میرے مالک نے, یہودی نے کہا کیا معاملہ ہے. کہا وہ جو مکہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ مدینے آ گیا ہے. کہتے ہیں یہ بات جب میں نے سنی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں, میرے جسم پہ کپکپاہٹ ایک کیفیت طاری ہو گئی. یار جس کے لیے کہاں کہاں سے چلا, اب وہ منظر آیا ہے کہ میں دیکھ سکوں, اب وہ آیا ہے معاملہ کہ میں حق کی تلاش میں پہنچا ہوں. ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. کہہ رہے پہلے تو میں سنبھل کے اونچے درخت سے اترتا تھا, میں نے یکدم چھلانگ مار دی, اور میں چھلانگ مار کے اس سے رہا نہ گیا تو میں جانے لگا. تو یہودی میرا آقا سمجھنے لگا شاید یہ بھاگ رہا ہے, اس نے پکڑ کے مجھے مارا. اس نے کہا کہاں جاتا ہے. اس نے کہا ابھی جانے دو, تمہاری خدمت پوری کروں گا. کہا نہیں پہلے کام کر. کہتے میں نے دل پہ پتھر رکھا, جذبات کو بڑی مشکل سے قابو کیا, اور میں نے پورا دن کام کیا, اور پورا دن میں صرف یہی کہتا کہ بس شام ہو جائے اور میں وہاں حاضر ہو جاؤں. کہتے ہیں پھر وقت گزر گیا, شام ہو گئی اور میں نے تھال میں تازہ کھجور سجائے, اور سجانے کے بعد میں اس مقام پہ پہنچا جہاں دونوں عالم کے تاجدار بیٹھے ہوئے تھے. میں اس مقام پہ گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ سفر سے بھی آئے ہیں, بھوکے بھی ہوں گے, میں نے سوچا یہ صدقہ ہے, آپ قبول فرمائیں.
حضور علیہ السلام نے لیا اور فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو دے دیا۔ دل میں کہتے ہیں ٹھنڈک پڑ گئی کہ میری ایک نشانی پوری ہو گئی۔ لوٹ آئے، دوسرے دن پھر پورا انتظار کرنے لگے، تازہ کھجوریں تشت میں سجائیں، اور تشت میں سجانے کے بعد وہ کھجوروں کا تھال لیا اور بڑے ادب اور نام و نیاز سے، بڑے ادب سے پیش کیا، عقیدہ سے حضور قبول فرمائے، ہدیہ لایا، تحفہ لایا۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے مسکرائے، گویا حضور علیہ السلام تو سب جانتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ مسکرا کے ایک کھجور کھائی، دوسری کھجور کھائی، تیسری کھجور کھائی، خوب کھجوریں کھائیں، پھر صحابہ کو بھی عنایت فرمائی، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ بڑے خوش، ایک کیفیت طاری ہے، کہاں سے چلا کہاں پہنچا ہوں۔ کہتے ہیں اب تیسری نشانی کیسے پوری ہوگی؟ کہتے ہیں میں تیسرے دن جب گیا نا تو حضور علیہ السلام جنت البقیع کے کسی مقام پر کھڑے ہوئے تھے، جو آج کے دور میں جنت البقیع ہے۔ تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ ہوائیں تیز چل رہی تھیں، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور میں اپنے دل میں نا دعائیں کر رہا تھا کہ کاش کوئی ہوا چلے اور حضور علیہ السلام کی چادر مبارک ہٹے، کاش کوئی آئے اور حضور علیہ السلام کو مخاطب کرے۔ کہہ رہے میں یہ دعائیں کر ہی رہا تھا، دل میں پکار ہی رہا تھا، حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے سلمان فارسی، جو اس پادری نے بتایا تھا آ میری مہر نبوت پہ دیکھ لے۔ کہتے ہیں میرے مقدر کا ستارہ جاگا، میں فوراً آگے بڑھا، میں نے حضور علیہ السلام کی پشت پر دیکھا تو مہر نبوت تھا، میں نے مہر نبوت کو چوم لیا، میں نے مہر نبوت کو چوما، اور گویا کہنے لگے کہ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں ایران سے چلا میں شام کو پہنچا، میں شام سے چلا میں کہاں پہنچا، میں ایران سے چلا میں شام پہنچا، شام سے چلا میں موصل پہنچا، موصل سے چلا سبیجین پہنچا، سبیجین سے چلا اموریا پہنچا، اموریا سے چلا مدینے پہنچا، مدینے سے چلا آمنہ کے لال تیرے پاس پہنچا۔ اب جا کے حضور آپ کے قدموں کی خاک مجھے نصیب ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی آپ کا ساتھ نصیب ہوا ہے، حضور قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان فارسی، اب میرے جتنے صحابہ بیٹھے ہیں تم سب کو اپنی داستان سناؤ۔ حضرت سلمان فارسی نے سنائی اور سب کے ایمان تازہ ہو گئے۔ اب یہ جو اتنی قربانیاں دی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر حضور علیہ السلام کو پایا تو کیا قدر ہوگی کہ یار یہ نبیوں کے تاجدار ملے، میں نے تو کہاں کہاں کی کھاک جانی، کس کس در پہ نہیں ٹھوکریں کھائیں، اب جا کے حضور علیہ السلام مجھے ملے۔ ہم سوچیں نا ہمیں بھی حضور علیہ السلام ملے ہوئے ہیں، ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ جہاں ہماری خوشیوں کی بات آئے تو ہم کہیں اتنا تو چلتا ہے، جہاں ہماری غم کی بات آئے، میت موت کی بات آئے، بے روزگاری کی بات آئے تو تلاوت قرآن کراؤ، محفل سجواؤ، درود کا حلقہ لگواؤ، آیت کریمہ پڑھواؤ، شادی کے موقع پہ، بچے کی خوشی کے موقع پہ، اور زندگی کی خوشیوں کے موقع پہ ہم سب بھول جائیں کہ رب کا حکم کیا، نبی کا فرمان کیا، نبی کی تعلیم کیا، پھر ہم کہتے ہیں اتنا تو چلتا ہے۔ اپنے نبی کی تعلیمات کو ہم ہر زندگی کے موقع پہ یاد رکھیں، یہ ہے اصلی قدر کہ آپ کو احمد مصطفیٰ کی قدر ہے، مجھے احمد مصطفیٰ کی قدر ہے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دین اسلام کے لیے جس نے بھی قربانی دی، دین نے اس کی قدر کی ہے۔ حدیث سناؤں گا اس لیے جملہ بول رہا ہوں، پھر سنیں۔ دین اسلام کے لیے جس نے بھی قربانی دی، دین نے اس کی قدر کی ہے۔ کیسے قدر کی ہے؟ کیسے؟ سنیں پھر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت روایت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت سنیں۔ ایک شخص ایران سے شام، شام سے موصل، موصل سے سبیجین، سبیجین سے اموریا، اموریا سے مدینہ، مدینہ سے حضور اور آقا کے قدموں میں، اتنے سفر، اتنی قربانیوں، اتنی ٹھوکروں، گھر کو چھوڑنا، بزنس کو چھوڑنا، سب کچھ قربان کرنا، سب کچھ وار کرنا، سب کچھ نچھاور کرنا، ملا کیا؟ کہا پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری اس دنیا کے انسان تک سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت عطا کر دے، جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، جنت کا اشتیاق ہوتا ہے۔ فرمایا ترمذی کی روایت سنو، فرمایا سب جنت کے مشتاق ہوتے ہیں
جنت خود کس کی مشتاق ہے؟ فرمایا جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جنت چاہتی ہے کہ سلمان فارسی مجھ میں آ جائے۔ کیا مقام ملا ہے! جنت بھی جس کی طلب میں بیٹھی ہوئی ہو، اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ ایک محبت والا انداز یہ ہے کہ کبھی کوئی سلمان فارسی سے پوچھتا تھا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو آپ کہتے تھے میں دین اسلام کا بیٹا ہوں۔ کیا انداز ہے! میں دین اسلام کا بیٹا ہوں، میرا باپ دین اسلام ہے۔ ہمارا بھی انداز ہونا چاہیے، میں دین اسلام کا بندہ ہوں، میں دین اسلام کا بیٹا ہوں، میں دین اسلام کا مجاہد ہوں۔ لیکن ہماری زبان جب بولے جب ہمارے کردار ایسے ہوں، ہم اپنے کردار ایسے بناتے نہیں۔ درود شریف کی کثرت، شب جمعہ ہے، ربیع الاول چل رہا ہے، درود شریف پڑھیں گے آپ کے گھروں میں برکت۔ اختتام میں ایک حدیث پاک سن لیں اور پھر اختتام کرتا ہوں۔ شعب الایمان کی روایت ہے اور بڑی ہی کمال روایت ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، جب اللہ بولیے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی دین کی کاوش میں لگا ہوا ہے، دین کی محفلوں میں لگا ہوا ہے، دروس کی تڑپ اور طلب میں لگا ہوا ہے، اگر کوئی عالموں کی قدر کر رہا ہے، علماء کی سنگت میں بیٹھ رہا ہے، اس کے دل میں نمازوں کی محبت پیدا ہے، اس کے لبوں پہ درود ہے، یہ کیا ہے؟ دین کی محبت ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اسے دین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک دنیا اسے دیتا ہے جو محبوب ہے اور اسے بھی دیتا ہے جو محبوب نہیں۔ سنیے گا، اللہ دنیا اسے دیتا ہے جو محبوب ہے اللہ کا، اور اسے بھی دیتا ہے جو محبوب نہیں ہے، لیکن اللہ دین صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ تو اللہ جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اسے دین عطا فرما دیتا ہے، اس کے دین کا فہم، سوچ، تعلیمات، محبت، مودت، اور اس کے ذہن اور وجود میں یہ مائنڈ دیتا ہے، یہ سوچ دیتا ہے کہ پھر وہ دین کے لیے قربانی بھی دیتا ہے۔ وہ داڑھی سنت چہرے پہ سجا کے جوانی کے عالم میں لوگوں سے تانے بھی سنتا ہے، وہ یہ جذبہ پیدا کرتا ہے پھر اپنے اندر، وہ امامہ بھی سر پہ سجاتا ہے، وہ سنتوں میں ڈھل جاتا ہے جوانی کے عالم میں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کرتا، میرے نبی نے، میرے دین نے، میرے رب نے مجھے دین کے لیے پسند کر لیا ہے، وہ اس پہ فوکس رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور کس قدر خوبصورت لمحات تھے یہ کہ جس میں حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ آپ سب تو مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن میں آپ سب کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پہ کیفیت عیاں تھی کہ یار یہ کیسا بندہ ہے جو اتنی قربانیاں دے کے پہنچا ہے، اور پھر دین نے مقام بھی کیسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی قربانیاں دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب دین پہ بات آئے، جب نبی علیہ السلام کی سیرت پہ، تعلیمات پہ، ناموس پہ بات آئے تو ہم کہیں ہماری جوانی بھی قربان، ہمارے جذبے بھی قربان، ہماری صلاحیت بھی قربان، ہمارا مال بھی قربان۔ آقا ہم کیا چیز ہے، ہماری نسلیں بھی آپ پہ قربان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام علیکم۔